سوات میں حالیہ سیلاب کے بعد بحالی کا عمل تاحال سست روی کا شکار، مینگورہ اور قریبی علاقے تاحال کیچڑ اور مٹی تلے دبے ہوئے ہیں۔ کئی علاقوں میں مسلسل 7ویں دن بجلی اور پانی کی سپلائی بھی تعطل کا شکار۔ گلی کوچوں میں تعفن سے شہریوں کا سانس لینا بھی محال۔ حکومتی دعووں کے برعکس عملی اقدامات نہ ہونے کے برابر، لوگ فوری صفائی اور بنیادی سہولیات کے منتظر۔ خیبر پختونخوا کے سیلاب زدہ علاقوں میں پاک فوج کا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری۔ سوات، بنیر، شانگلہ اور سوابی میں پاک فوج کے دستے امدادی سرگرمیوں میں مصروف۔ باجوڑ اور دیر کو ملانے والا جار پل 6 دن کی قلیل مدت میں مکمل۔ مسافروں نے آمد و رفت بحال ہونے پر سکھ کا سانس لیا۔ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے متاثرہ علاقوں میں راشن اور دیگر امدادی سامان کی فراہمی۔ حالیہ دنوں میں جو پاکستان میں طوفانی بارشیں ہوئی ہیں، دریاؤں میں جو طغیانی آئی ہے، 700 سے زیادہ اموات ہوئی ہیں اور صرف کے پی میں 400 سے زیادہ اموات ہوئی ہیں۔ خاص طور پر کے پی میں فلیش فلڈز آئے، اس سے بے پناہ جانی نقصان ہوا ہے اور مالی نقصان ہوا ہے۔ بنیر میں وہاں پر بے پناہ جانی اور مالی نقصان ہوا، سوابی میں، مانچیرہ میں، مگر یہ کام ابھی جاری ہے۔ ریسکیو ایفرٹس آلموسٹ مکمل ہو گئی، ریلیف ایفرٹس اور ریہیبلیٹیشن جب تک یہ مکمل نہیں ہوتا ہمیں چین سے نہیں بیٹھنا۔ حالیہ سیلاب میں 700 سے زائد اموات ہوئیں۔ صرف خیبر پختونخوا میں 400 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے۔ متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن مکمل، ریلیف اور بحالی آپریشن جاری ہے۔ سپہ سالار خود ریلیف کے کاموں کو لیڈ کر رہے ہیں۔ پاک فوج ریسکیو آپریشنز میں بھرپور حصہ لے رہی ہے۔ بغیر سیاست اور خلوص کے ساتھ سیلاب متاثرین کی مدد کریں گے۔ چیئرمین NDMA نے امدادی سامان بھجوایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، ماحولیاتی تبدیلی اور قدرتی آفت اپنی جگہ، انسانوں کی پیدا کردہ مصیبت نے تباہی میں اضافہ کیا۔ گلیات میں بے دردی سے درختوں کو کاٹا گیا، پانی کے راستوں میں ہوٹلز اور مکانات بنا کر تباہی کو دعوت دی گئی۔ آج گلیات چلے جائیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں سیلاب سے اموات کی تعداد 393 ہو گئی، 190 زخمی، 15 لاپتہ۔ سیلابی ریلوں سے 1711 گھروں اور 266 سکولوں کو نقصان پہنچا۔ DGP PDMA اسفند یار خٹک کی بریفنگ۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کہتے ہیں، جنگلات کی کٹائی سے انکار نہیں، وفاق نے صوبے کو امداد فراہم نہیں کی۔ پنجاب پہلے بڑا بھائی ہوا کرتا تھا، اب بہن ہے۔ ہیلی کاپٹر حادثے کے اصل حقائق تحقیقات کے بعد سامنے آئیں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے نیا سرکاری ہیلی کاپٹر خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دریا ستلج میں ہیڈ گنڈا سنگھ کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ ہیڈ سلیمان کی کے ملحقہ علاقے ڈوب گئے۔ 4700 ایکڑ پر مکئی، دھان اور تل کی فصلیں تباہ۔ کسان شدید پریشان۔ تونسا بیراج کے مقام پر دریائے سندھ بپھر گیا، درجنوں بستیاں ڈوب گئیں۔ قصور میں 15 دیہات کا زمینی رابطہ منقطع۔ محکمہ موسمیات کی کل سے 27 اگست تک ملک بھر میں موسلا دھار بارشوں کی پیش گوئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ممکنہ بارشوں کے پیش نظر پیشگی انتظامات کا حکم، کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ حیدرآباد میں چوتھے روز بھی وقفے سے بارش، پانی نشیبی علاقوں میں جمع، شہری مشکلات کا شکار۔ ریلوے اور مکی شاہ کالونی میں پانی جمع ہونے سے مچھروں کی افزائش میں اضافہ، بیماریاں پھیلنے کا اندیشہ۔ بدین میں موسلادھار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا، کچی آبادیوں میں سینکڑوں مکان زیر آب۔ بااثر افراد نے نالوں پر قبضہ کر کے بند باندھ دیے، انتظامیہ خاموش۔ زرعی شعبے کی ترقی کے لیے چین میں تربیت کے لیے 300 طلباء میرٹ پر منتخب۔ 4 صوبوں سے طلباء کو شفاف انداز میں منتخب کیا گیا۔ بلوچستان کے طلباء کا 10% حصہ زیادہ ہے۔ بلوچستان کو ترقی میں دیگر صوبوں کے برابر لانا چاہتے ہیں۔ ملکی ترقی کی کنجی نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے۔ پاکستان میں صرف میرٹ، امانت، دیانت کا سکہ رائج ہوگا۔ زرعی شعبہ معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ زرعی شعبے میں بہتری کے لیے جدید ٹیکنالوجی کی پاکستان منتقلی ترجیح ہے۔ چین ہمارا سب سے آزمودہ اعتماد والا دوست ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا
اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ چینی سفیر نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان نے اہم کامیابیاں حاصل کی، چین پاکستان کی تیز تر ترقی کے لیے ساتھ دیتا رہے گا۔ چینی سفیر نے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی چیکس وزیر اعظم کے حوالے کیے۔ ملک بھر میں 31 جولائی سے یوٹیلیٹی سٹورز ختم، وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی۔ کارپوریشن کے تمام ملازمین بھی فارغ ہوں گے۔ وزیر اعظم کی ملازمین کے حقوق کے لیے تمام قانونی اور دیگر ضابطوں کو مد نظر رکھنے کی ہدایت۔ شہباز شریف کا کابینہ اجلاس میں ادویات کی قیمتوں میں اضافے پر سخت برہمی کا اظہار، ادویات کی قیمتوں کے تعین کی سمری واپس کر دی۔ کہا اللہ کے فضل و کرم سے ملک کی معیشت مستحکم اور ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ کاروبار اور سرمایہ کار دوست ماحول فراہم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ صنعتوں کی تعمیر سے ملکی برآمدات اور روزگار میں اضافہ ہوگا۔ صدر مملکت نے 11واں نیشنل فائنانس کمیشن تشکیل دے دیا۔ وفاقی حکومت نے نئے NFC ایوارڈ کی تشکیل 9 کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نیشنل فائنانس کمیشن کے ارکان کی تعداد 9 ہو گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق وزیر خزانہ محمد اورنگزیب NFC ایوارڈ کے چیئرمین مقرر، 4 صوبائی وزرائے خزانہ ممبرز ہوں گے۔ ناصر محمود کھوسا ممبر پنجاب، ڈاکٹر اسد سید ممبر سندھ نامزد، ڈاکٹر مصطفیٰ رسول ممبر خیبر پختونخوا اور فرمان اللہ ممبر بلوچستان مقرر کیے گئے ہیں۔ مالی سال 2024-25 میں وفاقی محکموں میں 376 ٹریلین روپے سے زائد کی بے ضابطگیاں۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے 4879 صفحات پر مشتمل آڈٹ رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ پیپرا قواعد کی خلاف ورزیوں سے 284 ٹریلین روپے کی بے ضابطگیاں ہوئیں۔ ناقص غیر مکمل سول ورکس میں تاخیر سے 85 ٹریلین کی مجرمانہ غفلت، واجبات اور ریکوری کے مسائل کی وجہ سے 2.5 ٹریلین کی بے ضابطگیاں ہوئیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے چینی وزیر خارجہ کی ملاقات، علاقائی سلامتی، انسداد دہشت گردی اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت، اسٹریٹجک شراکت داری کو مضبوط بنانے، علاقائی اور بین الاقوامی فورمز پر ہم آہنگی بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ وونگ جی کا پاکستان کی خود مختاری اور ترقی کے لیے چین کی مستقل حمایت کا عزم۔ سید عاصم منیر نے چین کی مسلسل حمایت پر اظہار تشکر کیا۔ چینی وزیر خارجہ 2 روزہ دورہ پاکستان مکمل کر کے وطن واپس روانہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر رخصت کیا۔ کامیاب سفارتکاری، پاکستان پوری دنیا میں مرکز نگاہ۔ چین اور امریکہ دونوں ممالک کے ساتھ مضبوط تعلقات۔ چینی وزیر خارجہ کے بعد امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا دورہ پاکستان۔ امریکی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان اکتوبر میں متوقع ہے۔ ٹرمپ دور حکومت کے دوران یہ امریکی وزیر خارجہ کا پہلا دورہ پاکستان ہوگا۔ پاکستان کی بھارت کو ایک بار پھر جامع مذاکرات کی پیشکش۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے پاکستان بھارت کے ساتھ مسئلہ کشمیر سمیت تمام تنازعات پر مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ جنگ بندی کے لیے بھارت نے امریکہ سے درخواست کی تھی، جنگ بندی کے لیے مجھے امریکہ سے فون آیا تھا۔ امریکی حکام پر واضح کیا پاکستان جنگ نہیں چاہتا تھا۔ اسحاق ڈار کل بنگلہ دیش، آئندہ ہفتے سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ علیمہ خان کے بیٹے شہریز کے بعد دوسرا بیٹا شیر شاہ بھی زمان پاک لاہور سے گرفتار۔ اہل خانہ کے مطابق سادہ لباس افراد کے ساتھ پولیس نے کارروائی کی۔ دوسری جانب سانحہ 9 مئی کیس میں شہریز کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، پولیس کے حوالے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے رد عمل دیتے ہوئے کہا 9 مئی کرنے اور کرانے والے کسی معافی کے مستحق نہیں۔ ناکام بغاوت کے تمام شواہد منظر عام پر آ چکے ہیں۔ 9 مئی کے حملوں نے دنیا بھر میں پاکستان کی جگ ہسائی کرائی۔